مدرسوں کو قائم کرنے کے بعد اس سے علماء کرام تیار ہوئے اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہندوستان کی زمین کو بھی ہم اسپین بنا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں علماء کرام ہم پیدا کریں گے جو قوم کے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم اور ان کا احسان ہوا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ دنیا کے تمام انسان ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالی کی نظر عنایت ہم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے لیے چنا ہے اور ایمان کے لیے قبول کیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اور آپ ایمان جیسی عظیم نعمت سے، ایمان جیسی عظیم سعادت سے بہرور ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک احسان اور انعام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دنیا میں بے شمار لوگ اس طرح ہیں کہ جن کے پاس یہ عظیم دولت نہیں ہے، جو ایمان کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے، انہیں ایمان کے بارے میں خبر نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کے لیے چنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کے لیے چنا ہے اور یہ عظیم دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پابند بنایا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کے کہنے کے مطابق گزاریں۔ چنانچہ ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں سے ہم کو چنا ہے، تمام مذہب والوں میں سے ہمارے مذہب کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور اسی کو اپنا پسندیدہ مذہب قرار دیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس پسندیدہ مذہب کے لیے چنا ہے، ایمان کی عظیم دولت دی ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ رب العزت کے کہنے کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو عظیم نعمت ہمیں دیے ہیں، یہ عظیم نعمت ہمارے پاس باقی کس طرح ہے۔ آج ہم اور آپ اگر کلمہ طیبہ جانتے ہیں، اگر ہماری اور آپ کی زبان اس بات کی گواہی دیتی ہے اور ہمارے دل سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا کیا ذریعہ بنایا ہے، کس طرح ہماری زبان اس بات کو کہہ رہی ہے، کس طرح ہمارے دل سے یہ آواز اٹھ رہی ہے۔ بے شمار لوگ یہ کہنے والے کہ ہم مسلمان ہیں، رفتہ رفتہ اپنے اسلام مذہب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اس مذہب کو کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے کنہیں ذریعہ بنایا ہے۔ آج اگر ہمیں کلمہ معلوم ہے تو کلمہ کس کے یاد کرانے کی وجہ سے معلوم ہے۔ آج اگر ہمیں نماز معلوم ہے تو نماز کس کے بتانے اور کس کے سکھانے سے ہمیں معلوم ہے۔ آج اگر ہم روزہ کو فرض جانتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں، حج اور روزے کے مسائل جانتے ہیں، زکوٰۃ دینے کے مسائل جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے مسائل جانتے ہیں، تو یہ کن کے سکھانے کی وجہ سے ہوا ہے؟ مالک نے اس کام کے لیے کن کو چنا ہے؟ ایمان کے لیے تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، لیکن ان اچھے کام کو بتلانے کے لیے ہمیں اور ہمارے ایمان کی حفاظت کے واسطے اللہ تعالیٰ نے کن کو چنا ہے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی
کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی نعمت ہم سب کو دی ہے، لیکن ایمان کی نعمت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں سے اللہ رب العزت نے علماء کرام کو چنا ہے، حفاظ کو چنا ہے، عالم دین کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو بتلاتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے۔ ہم نے زبان سے اقرار تو کر لیا ہے، لیکن وہ بتلاتے ہیں کہ اس اقرار کے بعد اس کا تقاضا کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، ہمیں روزہ کس طرح رکھنا ہے، اور ہمیں زکوٰۃ کس طرح ادا کرنی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہماری لاپرواہی کا یہ عالم ہے کہ آج اگر ہم دنیا کے اندر دوا لینے کے لیے جاتے ہیں اور اگر ہم ہمیں شفا مل جاتی ہے دوا کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے دوا کو جو ایک شفا کا سبب بنایا ہے، دوا لینے کے بعد اگر ہمیں شفا مل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں۔ اگر دنیا کا ہمارا کوئی کام کوئی دنیا کا انسان کرا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا یہ انسان بڑا اچھا ہے کہ اس نے ہمارے اس پھنسے ہوئے کام کو نکال دیا اور ہمارے اس کام کو صحیح کرا دیا۔ ایک دوا دے دینے کی وجہ سے، ایک گولی دوا دے دینے کی وجہ سے اگر کوئی ڈاکٹر قابل احترام نظر آتا ہے، دنیا میں کسی کام کے کر دینے کی وجہ سے اگر کوئی دنیا کا وہ کام کرنے والا شکریہ کا مستحق سمجھ میں آتا ہے، تو یہ ہمیں نماز بتلائے ہیں، یہ ہمیں روزہ بتلائے ہیں، ہمارے اسلامی نام رکھے ہیں، اور مسجدوں اور مدرسوں سے بار بار ہمیں ہماری ہر غلطیوں پر متنبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کر لیجئے، اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزار لیجئے، اور اس کی پوری فکر لے کر کے، اس کا پورا قرآن اور اس کے پورے درد کے ساتھ آپ کے پاس بار بار آتے ہیں، آپ کو بتلاتے ہیں کہ دیکھیے اسلام کی نعمت کیا ہے، ایمان کی نعمت کیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ ان علماء کرام کا ہم پر کتنا احسان ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی دنیا کے نقشے میں ایسے ملک بھی رہے ہیں کہ جن ملکوں میں علماء کرام کو نشانہ بنایا گیا، نشانہ بنانے کے بعد علماء کرام کو جب اس ملک سے ختم کر دیا گیا، تو ایسا ملک جس ملک پر 800 سال تک اسلامی حکومت قائم تھی، 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، آپ پتہ کیجئے اور تاریخ کو پلٹیے، اندلس جس کو اسپین کہا جاتا ہے، 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی ہے، لیکن ان علماء کرام کو ختم کرنے کے بعد اور ان کو بدنام کرنے کے بعد اور ان کو درمیان کے راستے سے ہٹانے کے بعد وہاں کی ساری عوام غیر مسلم ہوئی، اور وہ تمام کے تمام اسلام کی نعمت سے پھر گئے۔ آج جو ہم مسلمان باقی ہیں، آج جو ہمارے اندر ایمان کی یہ نعمت ہمارے دل کے اندر جو بچی ہوئی ہے، یہ نعمت انہی علماء کرام کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں نے اسپین میں یہ معاملہ کرنے کے بعد اور وہاں سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد اس کو ختم کرنے کی شروعات کس طرح کی؟ انہی علماء کرام کو برا بتلا کر کے، انہی علماء کرام سے قوم کو توڑ کر کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آپ کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اگر آپ کو کوئی غلط نماز بتلا رہا ہے، اگر آپ کو کوئی مسجدوں سے دور کرنا چاہ رہا ہے، تو پھر آپ کے راستے میں اس آدمی کے راستے میں اگر کوئی حائل ہوتا ہے تو یہی علماء کرام ہوتے ہیں جو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بتلا رہا ہے کہ نماز پڑھنا دین نہیں ہے، تو پھر آپ اس بات کو اسلام سے ثابت نہیں کر پائیں گے کہ نماز پڑھنا ہی دین ہے۔ یہی علماء کرام سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہماری عوام کو گمراہ کرتے ہو، نماز پڑھنا دین ہے۔ قرآن نے اس کا کئی جگہ حکم دیا ہے، کہیں اقیم الصلاۃ، کہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو الغرض دین کے ہر کام جو آپ کے اندر باقی ہیں، اگر کوئی ان کاموں پر ڈاکہ ڈالتا ہے تو سب سے پہلے یہی علماء کرام اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں نے اسپین میں اس طرح کا معاملہ کرنے کے بعد جب ہندوستان کا رخ کیا تو ہندوستان میں بھی ان لوگوں نے یہی تاریخ دہرانی شروع کی، اور ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہاں سے بھی ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ علماء کرام نے جب دیکھا تو پھر مدرسے قائم کیے، الگ الگ جگہوں پر مدرسے قائم کیے، جس مدرسوں سے یہ آواز اٹھے کہ عالم کہتے کس کو ہیں، جس مدرسے سے یہ آواز اٹھے کہ دین کہتے کس کو ہیں، اور جس مدرسوں سے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہوا۔ آج یہ مدرسے عالم بناتے ہیں اور عالم بنانے کے بعد ہمارے درمیان بھیجتے ہیں، وہ عالم آنے کے بعد ہمیں بتلاتے ہیں کہ نماز کہتے کس کو ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، ہمیں صحیح مسائل بتاتے ہیں۔ اگر ہمارے نام اسلامی نام نہیں ہے تو ہمارے نام کو اسلامی نام رکھتے ہیں، عبد الرحمن، عبداللہ،
عبد الرحیم، یہ جو اچھے نام ہمارے دکھائی دے رہے ہیں، کن کی وجہ سے دکھائی دے رہے ہیں؟ انہی علماء کرام کی وجہ سے۔ کلمہ یاد ہے، نماز یاد ہے، انہی علماء کرام کی وجہ سے۔ چنانچہ مدرسے قائم کیے ہندوستان کے علماء نے، اور مدرسوں کو قائم کرنے کے بعد اس سے علماء کرام تیار ہوئے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہندوستان کی زمین کو بھی ہم اسپین بنا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں علماء کرام ہم پیدا کریں گے جو قوم کے ایمان کی حفاظت کریں گے اور قوم کو صحیح راستے پر لائیں گے، قوم کے اسلام کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی علماء کرام مدرسوں سے نکلنے کے بعد چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، مدائر علوم سہارنپور کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرف ہندوستان کے تمام علاقوں میں علماء کرام نے مدرسوں کو پھیلا دیا، اور مدرسوں کو پھیلانے کے بعد مدرسوں سے نکلے ہوئے یہ لوگ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اور مدرسوں سے نکلے ہوئے لوگ ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے، اور ہمیں اور آپ کو صحیح راستے پر لائے۔ اور ان لوگوں نے یہ بتلایا کہ ہمارے رہتے ہوئے تم ہماری عوام سے ایمان کی نعمت نہیں چھین سکتے ہو، ہمارے رہتے ہوئے تم ہمارے لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کر سکتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو اس احسان کا، اور آج ہمیں اور آپ کو اس احسان پر ہمیں اور آپ کو ان کی پوری قدر کرنی چاہیے۔ آج بھی یہ مدرسے جو قائم ہیں، آج بھی اگر کوئی آپ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، آپ کو اگر کوئی اسلام سے دور کرنا چاہتا ہے، آپ کو اگر کوئی مسجدوں اور مدرسوں سے دور کرنا چاہتا ہے، تو اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو علماء سے دور کر دیا جائے، اس کو حافظوں سے دور کر دیا جائے، اس کو امام صاحبان سے دور کر دیا جائے۔ جب ہم ان سے دور کر دیں گے تو پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ ہو جائے گا، ان کا رہنا سہنا غیروں کے ساتھ ہو جائے گا۔ پھر نہ نماز کی باتیں آئیں گی، نہ نماز پڑھیں گے، نہ ایمان کی باتیں آئیں گی، نہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا، نہ روزے کی باتیں آئیں گی، نہ روزہ رکھیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے تعلق کو ان علماء کرام سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن ان علماء کرام کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ سے جو صحیح معنوں میں ڈرنے والے لوگ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر جو صحیح معنوں میں عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہی علماء کرام ہیں۔ قرآن بیان کر کے ہمیں یہ بتلا رہا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اگر تم اسلام پر قائم رہنا چاہتے ہو، اگر تم مسجدوں اور مدرسوں سے جڑے رہنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں ان علماء کرام کی عزت و احترام کرنی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسپین جیسے ملک میں بے شمار مسلمان موجود تھے، لیکن جب ان علماء کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو پھر تمام کے تمام مسلمان، آج پتہ کیجئے وہاں کتنے مسلمان ہیں۔ 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہنے کے باوجود آج اس ملک میں بہت سی مسجدیں ایسی پڑی ہوئی ہیں کہ جن مسجدوں میں کوئی اللہ اکبر کہنے والا نہیں۔ کون اللہ اکبر کہتا؟ یہی علماء کرام اللہ اکبر کہتے۔ لیکن ہم نے ان کے احسان کو سمجھا نہیں، ہم نے ان کی قدر و منزلت نہیں کی، اور ہم نے ان کے اس منت کو اور ان کے احسان کو سمجھا نہیں۔ اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر یاد رکھیے گا، جو کوئی بھی آئے گا آپ کو دین سے دور کر دے گا۔ اگر کوئی آپ کو غلط نماز بتلاتا ہے تو پھر صحیح نماز بتلانے والے کون ہوتے ہیں؟ یہی علماء کرام ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بتلاتا ہے کہ مسجدیں نہیں ہونی چاہیے تو کون کہتا ہے مسجدیں ہونی چاہیے؟ یہی علماء کرام بتلاتے ہیں۔ اگر آپ کو کلمہ یاد ہے، نماز یاد ہے، روزہ یاد ہے تو انہی لوگوں کے بتانے کی وجہ سے یاد ہے۔ آپ پوچھئے بچوں سے، چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں آ کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، کون ان کو بتلاتا ہے؟ کون ان کو سکھلاتا ہے؟ یہی لوگ تو سکھلاتے ہیں۔ اگر یہ نہیں سکھلاتے اور ان کو اگر راستے سے ہٹا دیا جائے تو آپ غور کر لیجئے کہ ان علماء کو اگر راستے سے ہٹا دیا جائے، پھر آپ سوچئے کہ چھوٹا بچہ اگر بچپن میں لا الہ الا اللہ نہیں کہہ رہا ہے، چھوٹا بچہ اگر بچپن میں نورانی قاعدہ اور اما پارا اور قرآن پڑھنے کے بجائے ان سب کو چھوڑ دے رہا ہے، کیا بڑے ہو کر وہ مسلمان رہ جائے گا؟ کیا بڑا ہو کر وہ صحیح نمازی بن پائے گا؟ بچپن میں اگر یہ لوگ اس کو نہیں سکھاتے اور بچپن میں اگر یہ لوگ اس کی صحیح رہبری نہیں کرتے تو پھر یہ بڑا ہونے کے بعد بھی مسلمان نہیں رہ پاتا۔ آج ہم اور آپ بھی اسی درجے سے گزرے ہیں، اور ہم نے اور آپ نے بھی ان علماء کرام سے سیکھا ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، نماز کسے کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی سیکھنے سے رہ گیا ہے تو یہ لوگ الگ الگ مسجدوں میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد جماعت نکالتے ہیں، اور جماعت نکالنے کے بعد ایک ایک آدمی سے پوچھتے ہیں کہ بتلائیے
آپ کو ثنا یاد ہے؟ آپ کو درود شریف یاد ہے؟ آپ کو تحیات یاد ہے؟ کون سکھلاتا ہے ہمیں؟ اگر ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں سے جو ہمیں چنا ہے، ایمان کے لیے چنا ہے، اور ہمیں اور آپ کو جو مسلمان بنایا ہے، یہ عظیم نعمت بھی ہم سے چھن جائے گی۔ اگر یہ موجود رہے پھر ہمارا اسلام بھی موجود رہے گا، ہمارا ایمان بھی موجود رہے گا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی اپنے لڑکوں کو عالم بنائیں، جو لڑکے عالم بننے کے بعد قوم کی صحیح رہبری کریں، قوم کو صحیح راستہ بتلائیں، قوم کو نماز و روزہ سے جوڑے، مسجدوں اور مدرسوں سے جوڑے۔ آج بے حیائی کا یہ عالم ہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھنے کے بعد عام لوگ جنہیں نماز روزے تک کی خبر نہیں، وہ لوگ ہوٹلوں میں بیٹھنے کے بعد کبھی پتہ چلتا ہے فلاں عالم کو گالیاں دی جا رہی ہے، کبھی پتہ چلتا ہے فلاں عالم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ گالیاں دیجئے، آپ برا کہیے، لیکن آپ کے ایمان کی حفاظت کے بھی یہی ذریعے ہیں، اور آپ کا ایمان بھی محفوظ ہے تو انہی لوگوں کی وجہ سے محفوظ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر نبی کو برا بھلا کہا گیا ہے، ان کو بھی برا بھلا کہا جائے گا، لیکن اس پر کبھی غور کرتے رہیے اور سوچتے رہیے کہ ہمارا نام اسلامی نام ہے ان علماء کرام کی وجہ سے، ہمارا ایمان محفوظ ہے انہی لوگوں کی وجہ سے، ہمارا اسلام محفوظ ہے انہی لوگوں کی وجہ سے، ہمیں صحیح نماز معلوم ہے انہی لوگوں کی وجہ سے، ہمیں صحیح روزہ معلوم ہے انہی لوگوں کی وجہ سے۔ اس لیے یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے لڑکوں کو ہمیں عالم بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے لڑکوں کو آپ زیادہ سے زیادہ عالم بنائیے۔ ہم خود اگر دین نہیں سیکھ سکے ہیں تو اپنے لڑکوں کو عالم بنائیں۔ اور آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکا حافظ بن جا رہا ہے تو پھر 10 ایسے لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ایسے لوگوں کو وہ حافظ قرآن جہنم سے نکال کر کے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر کے اسے جنت میں ڈالیں گے۔ کیا ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال پر بڑا بھروسہ ہو گیا ہے؟ کیا ہمیں اور آپ کو نہیں مرنا ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو عالم دین بنانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم یہ بھی نہیں کر پا رہے ہیں تو کم از کم جو عالم بنے ہوئے ہیں، جو حافظ بنے ہوئے ہیں، ان کی ہر طرح سے عزت و احترام کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارا دین محفوظ ہے اور ان کی وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو ان مدرسوں کا سپورٹ اور سہارا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے لیے اپنی نمازوں میں دعائیں کریں کہ اللہ ان کے وجہ سے ہمارا ایمان محفوظ ہے اور ان کی وجہ سے ہمارا دین محفوظ ہے۔ آپ ان مدرسوں کو آباد کیجئے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیسے دیا ہے تو ان پیسوں کے ذریعے اپنے ان مدرسوں کی مدد کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی ہے تو اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیج کر کے ان مدرسوں کے اچھے کام میں مددگار ثابت ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پیسے بھی نہیں دی ہے، اولاد بھی اس لائق نہیں ہے، تو پھر ان مدرسوں کے لیے، ان علماء کے لیے دعائیں کریں، اپنی زبانوں سے گالیاں نہ نکالیں، اور ان کا ہمیشہ احسان سمجھتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ابھی نماز کے بعد مدرسہ امدادیہ اشرفیہ فیض العلوم سنولا رام نگر کے لیے چندہ ہوگا، تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ حضرات اس مدرسے کا چندے کے ذریعے تعاون فرمائیں، اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس مدرسے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی دے، اور دنیا میں چلنے والے ہر مدرسے کو اللہ رب العزت خوب آگے بڑھائیں، ہر مسجد کو اللہ تعالیٰ خوب آگے بڑھائیں، اور ہمارے ایمان و اعمال کو اور ہمارے اسلام کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔